اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملکی معیشت کی موجودہ اور گزشتہ صورتحال پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مرکزی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں مشکلیں ضرور تھیں، مگر معاشی استحکام کے فیصلے کیے گئے اور وہ فیصلے ذرا مشکل بھی تھے، جس سے معیشت میں مثبت سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری میں بہتری آئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اگر ہم خسارے کی بات کریں تو اس پر قابو پایا گیا ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2 سال تک منفی رہنے کے بعد رواں سال 3 ماہ میں مثبت رجحان دکھایا ہے، جبکہ ترسیلات زر مسلسل 5 ماہ تک زیادہ رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بزنس کانفیڈنس میں بھی اگست میں بہتری آئی ہے۔ کیا تحریک انصاف حکومت معیشت کو درست راستے پر لانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے رہنما تحریک انصاف شاندانہ گلزار صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے کافی عرصے کے بعد۔ جی بالکل۔ تو اب یہ جو معاشی جو ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے، جو ہند سے آ رہے ہیں، کبھی ہمارے سامنے یہ رپورٹ آتی ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ ٹاپ 3 پرفارمنگ کرنسیز میں آ رہی ہے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا، 4 ماہ سے سرپلس چل رہا ہے، بالکل سرپلس میں چل رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، فیصل آباد انڈسٹریز ریوائیو ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی ریالٹی اور ان کے نمبرز، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، نمبرز الگ ہیں، ریالٹی الگ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ اویس اور شفا۔ دیکھیں، اکنامک ریکوری ہم کس سے کر رہے ہیں، پہلے یہ کویسچن اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ آپ کرونا سے ریکور کریں کہ جو گلوبل ہم نے سلمپ ہٹ کر لیا تھا پری کرونا، جس پہ بہت سارے اپوزیشن کے لوگ بھی بات کرتے ہیں۔ سراج الحق صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کچھ دن پہلے کہ نہیں جی، یہ جو پی ٹی آئی کی ریکوری ہے یہ آسمانی ریکوری ہے، گراؤنڈ پہ اس کا کوئی اثرات نہیں نظر آتے لوگوں تک۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کویسچن فریم کرتے ہیں نا سراج الحق صاحب کا، آپ ایشو کمپیئر کریں مہنگائی کا ود اکنامک گروتھ۔ اب اکانومسٹ نہ وہ ہے نہ میں ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ان جنرل جب آپ پولیٹیشینز ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، آپ کا کام ہوتا ہے ایشو ریز کرنا۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں کہ حکومت یہ نہیں کیا، یہ نہیں کی، یہ نہیں کیا، چاہے ان کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ نہ ہو۔ اب مجھے لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہوگا، آپ کی فیملیز، آپ کے بچے ہیں کہ جی تعلیم، صحت، رزق، یہ ایک ہی باسکٹ میں ڈال دے کیونکہ میں خاندان والا انسان ہوں۔ تنخواہ کو دیکھتے ہیں اور پھر چیزوں پر اسپینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا پرابلم چل رہا ہے آج کل۔ بالکل، حکومت بھی پالیسی بنا رہی ہے، وہ بھی بس یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی اگر ایک بندہ 100 روپے کما رہا ہے تو اس میں سے کتنے وہ اسکول پہ لگائے گا، کتنا کھانے پہ لگائے گا، کتنا اسپتال پہ لگائے گا۔ بالکل۔ اب جو اکنامک ریکوری کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ 3 ہفتے سے کنزیکٹیولی جو مہنگائی کا انڈیکس ہے ایس پی آئی وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ایکسینسٹو پرائس انڈیکس۔ کیا مطلب ہے کہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے مہنگائی کے لیے، یعنی ہارڈنگ کے لیے، یعنی جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو پکڑنے میں وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ جو لوگ پرائس سیٹنگ کرتے ہیں، جو صوبوں میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائس کنٹرول صوبائی ایشو ہے، مارکیٹ ایشو ہے، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ کچھ نہ کچھ چوری تو تھی، کوئی ذخیرہ اندوزی تو تھی نا، جو چیزیں بیسک چیزیں مہنگی ہو گئی اشیاء۔ اچھا، دوسری بات کرتے اکنامک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ فیصل آباد میں پہلی دفعہ تمام ٹیکسٹائل یونٹس فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ آپ سے کوئی کپڑا خرید رہا ہے۔ اب پاکستان میں تو غربت آ گئی تو کپڑا کون خریدے، مطلب ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہے نا۔ اب ایکسپورٹ 2 طریقے سے اوپر جا سکتی ہیں، یا ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ڈالر ویلیو، اور یا ان کا اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے 100 کی جگہ 200 جہاز بھیج دیے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دونوں ہو رہا ہے۔ ہمارا کہیں نہ کہیں پہ ویلیو کم ہوئی ہے لیکن سامان زیادہ گیا ہے، یعنی کہ جینز آپ نے 100 بیچی، پہلے آپ $100 بیچتے تھے، 50 سے بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گلوبل ڈیمانڈ شاید جینز کی کم ہو گئی ہو کرونا کی وجہ سے۔ کہیں کہیں پہ آپ فارماسیوٹیکل گڈز بھیج رہے ہیں۔ ایکسپورٹس کی ہی ہم بات کریں تو ایکسپورٹس کے اندر جو بلومبرگ کا آرٹیکل تھا جس کے اندر کلیم یہ کیا گیا تھا کہ 7% ہماری گروتھ ہو گئی سپٹمبر کے اندر، لیکن ہم جب ایکسپورٹ شپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایکسپورٹ پروسیڈ کی بات نہیں کرتے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو 7%؟ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، پروسیڈ جب آئے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا کمایا۔ ہم تو شپمنٹ کے اوپر کیلکولیٹ کر کے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ 2 قسم کی کیلکولیشن ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مینوفیکچر تو دیکھیں ڈالر ویلیو میں نہیں ہوتا نا، جب کپڑا بنتا ہے وہ پر پیس بنتا ہے، وہ پر ڈالر نہیں بنتا، وہ تو بکری کی بات ہے نا۔ ٹھیک، اس لیے اس کے ہر چیز کے 2، اور شکر ہے کہ 2 پیرامیٹرز ہے، کہ دنیا میں ایک ہی پیرامیٹر ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنے کے لیے، پھر تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ کلیئرٹی آ جاتی ہے نا۔ جج کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ شپمنٹ زیادہ کر رہے ہیں، ریونیو کم کما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسہ تو کم آ رہا ہے۔ نہیں، بالکل کم آ رہا ہے، لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ اب آپ فارماسیوٹیکل گڈس کی بات کریں، وینٹیلیٹرز کی بات کریں، ماسک کی بات کریں، وہ آپ نے بڑھا دی ہیں۔ آپ کی جو بیسک ملیریا میڈیکیشن اس کی ایکسپورٹ بڑھ گئی، کیوں بڑھ گئی؟ یہ تو نہیں کہ دنیا میں کرونا کم ہو گیا، کیونکہ آپ کی پروڈکشن بڑھ گئی، آپ فل کیپیسٹی پہ آ گئے۔ پاکستان میں انڈسٹریز ہمیشہ یہ فل کیپیسٹی پہ پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اب آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیا پازیٹیو یا نیگیٹیوٹی؟ اچھا، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے 14 سال سے 15 سال سے 18ویں ترمیم تو آئی ہے، 10 سال ہو گئے نا، 15 سال سے آپ کی انڈسٹریل پالیسی نہیں تھی۔ یہ کیسا ملک ہے جس میں انڈسٹریل پالیسی نہ ہو؟
صوبوں میں تو انڈسٹری تھی ہی نہیں، تو پھر ملک کیا کر رہا تھا؟ اچھا اگر ابھی بھی آپ صوبوں کے پاس جائیں، ہماری حکومت کو 2 سال ہو گئے، تو شاید آپ کو 2018 سے ابھی تک کی کوئی انڈسٹریل پالیسی مل جائے. آئی کین شو یو کہ کسی صوبے میں آپ کو 2018 سے لے کے 2008 تک کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ملے گی. اچھا نہیں بنائی تھی کسی. اب یہ جب ہم یہ سارے اشاریے دیکھتے ہیں کہ روپیہ مستحکم ہو گیا، ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ریمیٹنسز آ رہی ہیں منتھ آن منتھ، ریمیٹنسز. تو پھر احسن اقبال صاحب یہ کیوں کلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ گروتھ ہماری بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، اور وہ جو آرٹیکلس کے بھی ریفرنسز دیتے ہیں کہ فاسٹسٹ گروئنگ کرنسی ہے ساؤتھ ایشیا کی پاکستانی روپیہ، تو وہ تو کہتے ہیں کہ -0.4% پہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اتنا نیچے چلا گیا ہے، انہوں نے اتنی بری تباہی مچا دی تھی کہ اب تو وہ چاہے جتنے بھی اس پہ گرو کرے گی وہ یہی کہیں گے کہ فاسٹسٹ گروئنگ ہے، کیونکہ ہمارا -0.4% گروتھ ریٹ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں 1000 شوز پہ کہہ چکی، آپ کے شو پہ بھی، اور شاید اگر یہ آج بات میں اسٹیبلش کر پاؤں، جب ہم نے حکومت سنبھالی اس دن بلومبرگ کا آرٹیکل تھا، کوئی ہمارے دوست نہیں ہیں بلومبرگ میں بیٹھے ہوئے، پاکستان از ون آف دا 10 کنٹریز انکلوڈنگ لیبنان، انکلوڈنگ وینزویلا، جو پھر ہو گیا، جو دیوالیہ ہونے لگا. جو ملک دیوالیہ ہوتا ہے وہ آپ روٹی کھانے کا تو سوچنا ہی چھوڑ دیں، وہاں پہ تو آپ چائے بھی پی لے تو بڑی غنیمت ہوتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم نے ہمیں دیوالیے، کیونکہ یہ چیزیں پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھی اس ٹائم پہ، گلوری کی بات، IMF پروگرام ہو گیا، سی پیک میں سڑکیں بن رہی ہیں، ہم نے پاکستان کو اس نہج سے نکال کے یہاں پہ لے کے آئے کہ آپ سٹیبل ہو گئے، آپ خدا نہ خواستہ بھکاری ہم نہیں بنے، ہم سڑکوں پہ نہیں کھڑے، لائنوں میں نہیں کھڑے. ٹھیک، پہلی بات ان کی ایکسپلینیشن، پازیٹیو گروتھ ریٹ تھا، ہمارا آج نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے. obviously اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ what happens is that your economy was on fire. آپ کما رہی تھیں 20 روپے اور آپ خرچ کر رہی تھی 60 روپے. دیٹ مینز آپ کے پاس 40 روپے کا ڈیفیسٹ آ گیا. وہ کیسے آپ کم کریں گے؟ قرضے لے کے نہیں، وہ آپ ہاں تو وہ تو ان دا پاسٹ یہی کرتے رہتے نا ماضی میں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو شرنک کیا، ایکسپینسز، امپورٹس کم کی، خرچے کم کیے. جب آپ خرچے کم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن کم ہوتی ہے، انڈسٹری شرنک کرتی ہے، کیونکہ جب آپ ان کو انویسٹمنٹ کے مواقع نہیں دے رہے. ہم نے بولا کہ ہمیں فیک اکانومی نہیں چاہیے جو آپ نے آئی ڈونٹ نو ڈانگورت وٹ یو کال دیٹ ان اردو، بیساکھیوں پہ آپ نے اکانومی کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے بیساکھیاں ہٹائی تو گریں گی نا اکانومی، کیسے نہیں گرے گی؟ یہ بات آپ کوئی کبھی نہیں بتائیں گے. مشکل کام تھا نا. آپ لوگ بیساکھیوں کے ساتھ پاکستان کو آگے کیوں نہیں لے جا سکتے تھے؟ کیونکہ وہ اس کی قیمت آپ دونوں دیں گے. وہ کہتے ہیں ہماری بیساکھیاں پاکستان کی حکومت، وہ اس کی اکانومی کے لیے بہتر تھی، انہوں نے بیساکھیاں ہٹائی تو وہ گری. دیمک لگ چکی تھی اور اس کی قیمت آپ کے بچوں نے دینی تھی. تو اب وہ بیساکھیاں جو ہیں، ہم اگر ایکسپورٹ بڑھا کر ہم اپنی بیساکھیوں کو مضبوط کریں یا بیساکھیوں کو ہٹائیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. امپورٹ کم کر کے ہم بیساکھیوں کو ہٹا رہے ہیں تو یہ تو کوئی نہیں، یہ دونوں اکٹھے ہو نہیں، یہ دونوں اکٹھے ہوں گے. دیکھیں آپ امپورٹ کم کریں گے نان اسینشیل آئٹمس کے، آپ نے مشینری پھر بھی امپورٹ کرنی ہے. دیکھیں کسی ملک کی اکانومی آپ نے میپ کرنی ہونا، آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ان کی کیمیکل انڈسٹری کیا ہے، ان کی اسٹیل انڈسٹری کیا ہے. مجھ سے زیادہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہماری اسٹیل انڈسٹری کہاں پہ تھی 2018 میں. جب ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی چیختے ہیں کہ جی لوگوں کو نوکری سے نکال دیا. 1000 نوکریوں ہوں گی، 5000 نوکریوں ہوں گی. شادانہ صاحبہ کہ آپ لوگوں کی حکومت 24 ارب روپے کی ڈیو پینشنز دے دیتی ہے اسٹیل مل کے ملازمین کو، جو کہ ڈیو تھی 2013 سے. 24 ارب 2013 سے نہیں تھی. کب سے تھی؟ 1992 سے تھی. تو وہ آپ لوگ نہیں بتاتے، آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں، میں نے خود پتہ نہیں چلتا. میں پارلیمانی سیکرٹری انڈسٹری تھی پارلیمانی، میں نے خود فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلور آف دا ہاؤس نہیں، مطلب میڈیا کو، عوام کو، لوگوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیا تو اسمبلی نہیں دیکھتی، اسمبلی پروسیڈنگز 20 سال سے. دیکھیں آپ لوگ بھی پھر یہ گلا کرتے ہیں نا، میڈیا اٹھاتا وہ ہے جہاں سے جوس ملے. 1300 ارب، 1.3 ارب میں، دس از 2019 جنوری فیبرری، ہم نے اناؤنس کر دی کہ جو بیواؤں کی اور یتیموں کی پینشنز رکی ہوئی تھیں اسٹیل مل میں اور PMTF میں، وہ ہم نے امیجیٹلی دے دی 1992 سے جو رکی ہوئی تھی. فائنل کوسچن. جی، ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، اچھی جا رہی ہیں، تو پھر شبلی فراز صاحب کی ابھی جو کچھ دن پہلے پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا اکانومی بہت اچھی ہو رہی ہے، سب کچھ بہترین ہے، پھر بھی ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں ٹاکس کے لیے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی یہی سنا تھا کہ جب اکانومی آپ کی خراب ہوتی ہے تو آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں IMF کے ساتھ آپ نے 3 سال کا قرضہ کیا، یہ اس طرح سمجھے نا آپ نے منگنی کر لیا IMF کے ساتھ شادی تک، یعنی جب تک آپ ان سے فارغ نہیں ہوتے سسرال سے، آپ نے ملنا تو ہے ان سے. ٹھیک ہے، آپ نے 3 سال کا ان سے قرضہ لیا ہے. اور یہ جو کچھ لوگ عجیب سی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، IMF کے پاس آپ 21 دفعہ گئے ہیں، باقی دنیا بھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے گئے ہیں، لیکن اپنی مرضی آپ خوشی سے نہیں جاتے ہیں. حالات آپ کے پاس، اور اگر آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی سب سے بڑی کرٹیسزم یہی ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں جا رہے. جب چلے گئے تو پھر اس پہ کرٹیسزم. دیکھیں آپ اگر اپوزیشن کی باتوں کو مد نظر دیکھ کے چلیں گے تو ایک بہت ہی وہ معصومانہ سے سوال، جس طرح وہ نہیں کہتے، وہ کراچی کے ہمارے جو دوست ہیں، کا نام وسیم صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ معصومانہ سا سوال ہے،
आप लोगों ने हालात छोड़े कैसे थे कि हमें IMF के पास जाना क्या पड़ा? हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के वो इस काबिल हैं कि अब ये जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद हम फिर प्रोग्राम के पास नहीं जाएंगे, IMF के प्रोग्राम के? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, जो मैंने बताया, बैसाखी हमने उस बच्चे को पहले क्रॉलिंग सिखाई, फिर उसको हम चलना सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये इकोनॉमी छोड़ेंगे, इसके फंडामेंटल, आपकी जो रेलवे ट्रैक्स, ये पता है क्या करते थे, ट्रेनें चला रहे हैं, इंप्रेसिव ट्रेनें, ये देखो नीचे कोई वो नहीं है पटरी, लोगों के ऊपर आप ट्रेन चला रहे थे। अब हम पटरियां डाल लें ताकि उस ट्रेन का वजन बर्दाश्त कर सके। हम नहीं चाहते कि सस्ती चीजें हैं पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते हम सस्ते खाने खाएं। आप लोगों की तनख्वाहें तो बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी तो माशाल्लाह जो तनख्वाहें हैं, लेकिन ये द पॉइंट इज कि यू हैव टू रिफॉर्म द इकोनॉमी टू गेट सम प्रॉफिट। ये चाहते कि जी हवा में प्रॉफिट बने, वो नहीं हो सकता। साथ साथ आवाम की अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करने की बड़ी जरूरत है। आप लोगों को बताना चाहिए जब कोई पॉजिटिव इकदाम करते हैं, 24 अरब रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं है, और जिनके घरों में 92 से ये रकम रुकी हुई हो, लोग बैठे हो इंतजार कर रहे हो कि तनख्वाह आएगी, पेंशन आएगी, वो ना मिली हो, तो उनके लिए तो एक खुशी की ईद का समा होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहदाना गुलजार साहिबा, आपने वक्त